السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 28 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے متنبہ فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اسی لیے یعنی آیت نمبر 17 میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، جب اسے دوزخ جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکالا تو وہ کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ضرور آؤں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اللہ تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر شکر کرنے والوں کو، یعنی میں ان کو بلاؤں گا، پھسلاؤں گا آگے پیچھے سے، میں اپنا پورا زور لگاؤں گا۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین یہ عذر جو ہے ایک عام طور پہ پایا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ آو اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا، اور جب وہ کریں فاحشہ، بیماری، بے حیائی کا کام، قالوا، کہتے ہیں وجدنا علیہا، پایا ہم نے اس کو آباؤنا، اپنے آباء و اجداد کو، یعنی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، واللہ امرنا، اور اللہ ہمیں حکم دیتا بہا، اس کا، یعنی اللہ نے ہمیں حکم دیا، یعنی ایک تو آباء و اجداد کی طرف منسوب کرتے ہیں اور دوسرا کہتے ہیں اللہ نے یہی کہا ہے، قل ان اللہ، آپ انہیں کہہ دیجئے، میرے محبوب انہیں فرما دیجئے، ان اللہ، بے شک، لا یأمرہم، اللہ نہیں حکم کرتا، بالفحشاء، فحشی کا، عریانی کا، بے حیائی کا، اتقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر جو تم نہیں جانتے، یعنی تم اللہ پر جھوٹ باندھنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت جو ہے اس میں مشرکین کعبہ کا ننگا طواف کرتے اور اس شرمناک فعل کو وہ اس کا جو جواز پیش کرتے کہ ہم نے اسے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے پایا، اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا، یعنی فرمایا کہ اگر تمہارے باپ دادا ان کو شیطان نے بہکا دیا تھا تو کیا تم بھی یہی کرتے آؤ گے؟ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں ایک وفد جب بھیجا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد میں بھیجا ان کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا کہ اعلان کرو کہ اب آئندہ کعبے کا کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا۔ دیکھیں، آپ نے کبھی سوچا کہ عیسائی کیوں رہتا ہے، یہودی کیوں رہتا ہے، حالانکہ وہ بڑا علم رکھتے ہیں، اعلیٰ ڈگریاں ان کے پاس ہیں، بڑی بڑی ایجادات انہوں نے نئی دنیا میں کام کی ہے، نئی چیزیں پھر عیسائی کیوں رہتا ہے، یہودی کیوں رہتا ہے؟ یہی وجہ ہے، وہ یہی کہتے ہیں، بس ان کا یعنی یہی ہے طریقہ کہ وہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم تابعداری کرو، پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اتارا اللہ نے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم پیروی کریں گے، مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، اس چیز کی جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے پایا، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ تمہارے باپ دادا جو ہے لا یعقلون، وہ عقل نہ رکھتے ہیں، وہ انہیں سمجھ نہ ہو، لا یعقلون شیئا ولا یہتدون،
وہ سیدھی رستے پر نہ ہوں یا ان کو عقل نہیں ہے، تم نے انہی کی پیروی کرنی ہے۔ یعنی یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ، اور آج ہمارے ہاں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ بس اسی چیز پہ اڑے ہوتے۔ دیکھیں یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے چونکہ اپنے بڑوں کو ایسے کرتا ہوا پایا ہے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے، یہ کوئی جواز نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے اپنے قرآن کو کھول کھول کر بیان فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث مبارکہ میں ہر طرح کا معلومات موجود ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم یہی وہ عیسائی اور یہودی والا وتیرہ بنائے رکھیں کہ ہم نے چونکہ اپنے باپ دادا کو ایسے پایا، اور جہالت کے وہ کام کرتے رہیں جو رسمیں چلی آتی ہیں، یعنی چند باتوں کی میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہم کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ہم اس پہ اڑے ہوئے ہیں، چونکہ ہمارے بڑے ایسے کہتے ہیں، ہمارے بڑے ایسے کرتے ہیں، تو یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ اللہ نے کہا علم حاصل کرو، پڑھو، اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ علم سیکھے۔ دنیا کی باتیں تو ہم دور دور تک سیکھنے چلے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں تک سیکھنے چلے جاتے ہیں، دین ہمارے گھر میں موجود ہے، اللہ کی کلام ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم اس کو کھول کر نہیں دیکھتے، اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ بات جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جس طرح یہودی اور عیسائی باوجود علم رکھنے کے وہ اپنے مذہب پر اڑے ہوئے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے پایا، اور اگر ہم بھی یہی کرتے رہیں کہ ہم میں جو خامیاں یا کمیاں یا غلطیاں ہیں ہم اس کو بس ایسے کہہ دیں کہ بس چونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے کرتے پایا، یہ کوئی جواز نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ واضح طور پر قرآن پاک میں یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے پایا۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ جہالت پہ ہوں، سیدھے رستے پر نہ ہوں، پھر بھی تم اس کی پیروی کرتے رہو گے تو پھر یہ اس کی ذمہ داری، جس نے جو کمایا اس کی وہ ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی بہانہ یا جواز قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمارے پاس قرآن کتاب موجود ہے ہر قسم کے، اردو میں، انگریزی میں، پنجابی میں، پشتو میں، سندھی، ہر زبان میں تراجم موجود ہے۔ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اور یعنی سوچ کر پڑھنا چاہیے۔ جب ہم اس کو کوشش کریں گے نا تھوڑا سا سمجھنے کی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں گے اور سمجھ اور بوجھ عطا کر دیں گے۔ جو کچھ بھی کوئی کہتا رہے، آپ کو کوئی روکتا رہے، یہ گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ہو گئے، چھوڑیں ان کی باتیں۔ یہی بات نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا کہ آج ہمیں ملاؤں نے یہ پابندی لگا تو ہاں تم قرآن نہیں پڑھو، تم یہ علم نہیں تمہارے پاس ہوں گے، تم قرآن کو سمجھ نہیں سکو گے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ کلام اتنا ہی مشکل تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس تو پھر جواز ہے کہ یا اللہ یہ تو مشکل تھا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے میں نے قرآن کو آپ انسان کے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، اس کو پڑھو، ترجمہ جس کا ترجمہ بھی پڑھو۔ آج تم پڑھو گے آہستہ آہستہ تمہیں پتہ چلتا جائے گا کہ یہ بات صحیح، جب تم الفاظ کے معنی تمہاری سمجھ میں آنے شروع ہو جائے گی اور تمہیں پتہ چل جائے گا یار اس کا معنی جو نیچے لکھا ہوا ہے کیا قرآن کے اس الفاظ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہاں کو اضافہ کیا گیا تو آہستہ آہستہ تم یہ بھی سمجھنا شروع کر دو گے۔ یہ بات چھوڑو کہ یہ جو ہمارے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، تم نہ پڑھو، تم ایسے نہ کرو، تم ویسے نہ کرو۔ قرآن کو سیکھو، پڑھو، اور جب ہم اس کو پڑھیں گے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ میں قرآن پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔